إن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغض سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں 22 رجب کے کنڈوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ 22 رجب کو جو رافضی حضرات خوشی مناتے ہیں رجب کے کنڈے جو ہیں اس سلسلے میں، اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان کا بغض وہ آپ کے سامنے ان کی کتابوں سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مکمل تعاقب ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے، رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ رب العزت نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حرمت والے مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، اور 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کی 22 تاریخ کو 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے۔ اس وفات والے دن میں رافضی حضرات 22 رجب کے کنڈوں کے نام سے وہ خوشی مناتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ 22 رجب کے کنڈے کیوں مناتے ہو؟ وہ یہ بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے، حالانکہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نہ پیدا ہوئے ہیں نہ ان کی یہ وفات ہے۔ آئیے رافضیوں کی کتابوں سے پہلے تو یہ بات ہم ثابت کرتے ہیں کہ 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، نہ کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت کی خوشی میں وہ جو کہتے ہیں تقیہ کرتے ہیں جی ہم امام جعفر صادق کی ولادت کی خوشی میں یہ رجب کے کنڈوں کو مناتے ہیں۔ اس میں ایک انہوں نے کہانی بھی گڑھی ہے، وہ بھی آپ کو بیان کرتے ہیں، جیسے کہ جواہر التاریخ صفحہ نمبر 19، یہ رافضیوں کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، صفحہ نمبر 19 میں انہوں نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات 17 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو یہ بات شیعہ کی علامہ طبرسی نے بھی تاج الموالید کے صفحہ نمبر 43 میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، 17 ربیع الاول کو امام جعفر کی یعنی کہ ولادت ہے، اور اسی طرح روضۃ الواعظین صفحہ نمبر 253 ہے، بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 5 میں بھی امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی انہوں نے جو ولادت ہے وہ 17 ربیع الاول کو انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے ان کی وفات کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول کہ 15 رجب 148 ہجری امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی وفات، اور دوسرا قول 25 شوال 148 ہجری میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کی وفات ہے۔ اور اس طرح وقائع الایام شیخ عباس قمی صفحہ نمبر 81 میں بھی امام جعفر صادق کی یہی وفات بیان کرتے ہیں، اور منتہی الاعمال یہ بھی شیعہ کی کتاب ہے، دوسری جلد صفحہ 155 میں انہوں نے بھی وفات جو ہے 25 شوال 148 ہجری میں بیان کی ہے۔ اور اسی طرح 148 ہجری 25 شوال کو وفات بہار الانوار ملا باقر مجلسی نے بھی۔ اصل میں 22 رجب کو شیعہ کتب کے حوالوں سے ثابت کرتا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے، اور سیدنا معاویہ کی وفات کو بطور خوشی کے وہ اس دن کو مناتے ہیں۔ اس کی شریعت میں اسلام میں کوئی کسی قسم کی دلیل بھی موجود نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، 22 رجب کو مسار الشیعہ صفحہ نمبر 59 ہے، شیعہ کی مایہ ناز رافضیوں کی مایہ ناز کتاب ہے مسار الشیعہ، اس میں انہوں نے لکھا ہے کان ہلاک معاویہ بن ابی سفیان، کہتے ہیں یہ معاویہ بن ابی سفیان کی نعوذ باللہ انہوں نے ہلاک کا لفظ لکھا ہے، وفات کا دن ہے۔ پہلے انہوں نے تذکرہ کیا ہے 22 رجب کانا ہلاک یوم معاویہ بن ابی سفیان، پھر وہ کہتے ہیں وہو یوم مسرۃ للمؤمنین، کہتے ہیں یہ مومنوں کے لیے مسرت کا دن ہے۔ 22 رجب کو مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مومنوں کے لیے مسرت کا دن ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اور وحزن لأہل الکفر، اہل کفر کے لیے غمگین ہے، حالانکہ 22 رجب کو یہ مسار الشیعہ صفحہ نمبر 59 میں یہ بات لکھی ہے۔ وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ مومن جو ہے مومنوں کو ہی غم ہوگا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر، وہ غم کرنے والوں کو نعوذ باللہ کافر کہہ رہے ہیں۔ کتنا بغض ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حتیٰ کہ انہوں نے کہا ہے کہ شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ اللہ اکبر۔
شکرانے کے لفظ یعنی کہ نفل ادا کرنے چاہیے، یہ اقبال الاعمال جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 260 میں یہ بات انہوں نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں مستحب سیامہ شکرا للہ علی ہلاک، نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر شکرانے کے نفل ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ بات صفحہ نمبر 260 اقبال الاعمال جلد نمبر 3 میں انہوں نے بات بیان کی ہے۔ ایک انہوں نے کہانی گڑھی ہے، وہ کیا ہے کہ ایک لکڑہارا تھا اور اس کی بیوی وقت کے بادشاہ کے گھر کے سامنے صفائی کر رہی تھی، تو وہاں سے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گزرے، اس کو دیکھا تو وہ صفائی کر رہی تھی، اس سے بات چیت ہوئی امام جعفر صادق، وہ بڑی پریشان تھی، اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا کہ میرا خامد جو ہے وہ بڑا ہی پریشان ہے، مالی حالت اس کی کمزور ہے۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا امام جعفر صاحب کو آج کون سا دن ہے؟ کہا آج 22 رجب کا دن ہے۔ کہا یہ میری ولادت کا دن ہے، لہذا اس کو خوشی کے طور پہ مناؤ۔ انہوں نے پھر 22 رجب کے کنڈوں اور دعوت کا انتظام کیا، تو پھر اس کے بعد اس لکڑہارا اتنا مالدار ہو گیا کہ بادشاہ کے گھر کے سامنے اس نے بھی گھر بنا لیا، جس طرح کسی شاعر نے کہا ہم نے بھی لے لیا ہے گھر تیرے گھر کے سامنے، تو اس نے بھی بادشاہ کے گھر کے سامنے گھر بنایا، بہت بڑی بستی، بہت بڑا محل تعمیر کیا۔ تو کہتے ہیں کہ 22 رجب کو خوشی منانے کے ساتھ انسان مالدار ہوتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یہ امام جعفر صادق کا حکم ہے۔ حالانکہ یہ کہانی، یہ قصہ کہانی کسی بھی معتبر کتاب سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ رافضیوں شیعہ کی کسی معتبر کتاب سے یہ بات ثابت ہے۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض کی انتہا ہے۔ ایک جگہ پہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ ہے ہمیں خوشی ہے، مومنوں کو خوشی کا دن ہے۔ حضرت معاویہ کون تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کاتب وحی تھے، کون تھے معاویہ رضی اللہ جو صحابی رسول تھے، کون تھے جنہوں نے کئی لاکھ مربع میل پہ اسلامی سلطنت کا جھنڈا جو ہے لہرا دیا تھا؟ کون تھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یہ وہی تھے کہ جن کے ہاتھ پہ سیدنا حسن جو کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، انہوں نے بیعت کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ سلسلہ سیاح حدیث نمبر 1959 میں فرما رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت نصیب فرما، مہدیا وحدی بھی، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اور کبھی یہ وہ ہے میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں امام کائنات سلسلہ سیاح حدیث نمبر 3237 میں فرما رہے اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم سکھا دے، حساب کا علم سکھا دے، میرے معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما لے، جس کے بارے میں امام کائنات دعائیں فرما رہے ہیں۔ کبھی فرما رہے اللہم علم، اللہ میرے معاویہ کو سکھا دے، الکتابہ کتاب کا علم، والحسابہ حساب کا علم، وقہ العذاب اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما رہے۔ اور کبھی فرما رہے ومکن لہ البلاد، اللہ اس کو سلطنتوں، شہروں، قصبوں کا حکمران بنا دے۔ یہ سلسلہ سیاح جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 691 میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا ہے۔ اور کبھی جب حضرت ابو سفیان مسلمان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری 3 خواہشیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ معاویہ کو کاتب وحی بنا دے، تو امام کائنات نے فرمایا یہ بات بھی اللہ نے قبول کر لی ہے، معاویہ کاتب وحی ہے، صفحہ نمبر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2501 میں ہے۔ اور یہ بات بھی صحیح البخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان کی ہے، حدیث نمبر 7222 ہے لا یزال الاسلام عزیزا، لا یزال الاسلام عزیزا، اسلام ہمیشہ عزیز رہے گا، کب تک؟ جب تک یہ 12 خلفاء حکومت کریں گے، کلہم من قریش، ہر ایک ان میں سے قریش، تو اللہ کے وہ 12 جو ہیں حکمران، ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سیر فہرست ہیں۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوا 12 رجب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، نہ کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کی ولادت کا دن ہے، نہ ہی ان کی وفات کا دن ہے۔ ان کی ولادت جو ہے اس کے بارے میں بھی میں نے وضاحت کر دی ہے، اور اسی طرح
ان کی وفات کے بارے میں بھی میں نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔